اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گئی دور، حساب قریب آ گیا. کہتا میں نے انہیں آیت سنائی اور چلتے چلتے سنائی تو وہ صحابی کام کر رہے تھے، سمجھی ہاتھ میں اینٹ اور گارا پکڑا ہوا تھا، وہیں چھوڑ دیا. اور پھر وہ چھلانگ لگا کے دیوار سے نیچے اترے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو، اس کو مکمل تو کر لو. کہنے لگے خود ہی آیت سنائی ہے تم نے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. ادھر حساب قریب آ گیا اور ادھر میں دیواریں بناتا رہوں. کہا بس بھائی جتنی بن گئی، بچے جانے ان کا کام جانے، میں تو اب جا کے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بیٹھوں گا. اس لیے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، حساب کا وقت قریب آ گیا. بھائی ان لوگوں کی دیکھیں نا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب سے کہا، ذرا یہ چسکا دیکھیے گا کیسا ہے. حضرت ابی بن کعب سے کہا ابی ذرا مجھے قرآن تو سناؤ. تو حضرت ابی کہنے لگے حضور میں آپ کو سناؤں، آپ پہ تو نازل ہوا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. اصل میں بات بہت بڑی ہے نا، لیکن آپ کو میں سمجھا پاؤں تو تب ہے نا. کہا یا رسول اللہ رب نے میرا نام لیا ہے؟ میرا نام لیا؟ اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا ہاں رب کریم نے فرمایا. تو کہتے ہیں پھر حضرت ابی روتے بھی جاتے تھے، سناتے بھی جاتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو خود بلا کے حضور نے قریب بلایا، بلا کے. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. میں کہتا ہوں کہ میں یہ کو مفت ہے جی، میں کسی کو کیوں سناؤں، یہ بھی مسئلہ ہے. مجھے کو بلائے گا، پھول ڈالے گا، نعرے لگائے گا، پھر میں کو بات کروں گا. خود نبی کریم نے، خود رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو قریب بلایا اور فرمایا ذرا میرے پاس بیٹھ، میرا دل کرتا ہے میں تجھے تھوڑا سا قرآن پاک سناؤں. کسی سے سن رہے ہیں اور کسی کو بولیے، کسی سے سن رہے ہیں اور کسی سے، اللہ کرے آپ بولیں، اس بات پہ بھی بولیں. حضور کسی سے قرآن پاک سنتے تھے اور کسی کو. یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بندہ قرآن اچھا پڑھ سکے، یہ بھی ضروری، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. میں تو ایک بحث یہ بھی دیکھ رہا تھا، امام قسطلانی نے لکھی ہے کہ اخلاق کسبی ہوتے ہیں کہ وہبی ہوتے ہیں. وہ حدیث لائے ہیں کہ رب جیسے رزق بانٹتا ہے ویسے اخلاق بھی بانٹتا ہے. یہ میں اور آپ ہیں جو چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں پہنچ گیا تو میں کہاں رہ گیا، بھی یہ اس کی تقسیم ہے. جس کو چاہے جتنی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اچھا ہی پڑھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا کرتے اور بلا کے فرماتے مجھے ذرا میرے رب کی یاد نہیں دلا دیتا. تو عرض کرتے حضور آپ کو رب بھولا کب تھا؟ فرمایا نہیں یار تو قرآن بڑا سونا پڑتا ہے، تو اس طرح کر تو مجھے تھوڑا قرآن سنا. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں سناتا جاتا وہ روتے جاتے، میں سناتا جاتا اور وہ دیر تک روتے رہتے قرآن پاک سن کے، دیر تک روتے، دیر تک. ذوق تھا نا، شوق تھا، قرآن پاک سے دل لگ گیا، طبیعت لگ گئی. اور میں نوجوان جو کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان ہیں ان کے ذہن کو اپیل دینے لگا ہوں. قرآن مجید میرے نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے. یہ جوانوں ذرا غور کرنا میری بات پر. جب یہودی، عیسائی، بدھ مت، دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ سے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی دلیل مانگے گا تو آپ قرآن پاک پڑھ کے سنائیں گے. قرآن پاک پڑھیں گے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے. اللہ کریم نے فرمایا محبوب ان کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت لاؤ. ایک صورت کوئی آج تک لا سکا؟ اگر کافر لانے کے قابل ہوتے تو بدر میں تلواریں لے کے نہ آتے. ایک بندے نے جرت کی تھی، مسلمہ کذاب نے، معاذ اللہ. تاریخ کہتی ہے اس نے کہا جی میں باجی مجھے مل گیا جی قرآن پاک کا مثل. وہ آیت ہے نا القاریہ تم القاریہ وما ادراک ملکاریہ، کھڑکھڑانے والی. کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ تمہیں کیا خبر کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور واقعی لوگوں کو پتہ نہیں کہ قیامت کا منظر سنا ہے، دیکھا تو نہیں نا. کہنے لگا جی مجھے بھی مل گیا ہے قرآن، میں معاذ اللہ تمہیں بتاتا ہوں. کہو. کہنے لگا الفیل، ہاتھی. ملفیل، کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک ملفیل، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی؟
تو نیچے سے ایک چیلا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ بس کر، کیوں بےزتی کراتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے، اس کے 2 کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو پاگل ہو گیا؟ تو کہاں قرآن مجید کا مقابلہ کرنے چلا ہے؟ یہ کوئی مقابلہ ہے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے قرآن۔ قیامت تک تمہیں لوگ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے جمہوری نظام قائم کر لیا ہے، یہ صدارتی نظام آ گیا ہے، یہ فلاں نظام آ گیا، یہ فلاں نظام آ گیا ہے، اور تمہارے حکمران تمہیں مثالیں تو دے سکتے ہیں کہ وہ نظام بھی ہے، یہ نظام بھی ہے، یہ یورپ کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، وہاں کا صدارتی ہے، یہاں کا پارلیمانی ہے، یہ 17ویں ترمیم ہے، وہ 18ویں، یہ گورکھ دھندا تو تمہیں سنا سکتے ہیں، پر کائنات کا کوئی مذہب قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک کام انہوں نے کیا ہے، ایک کام کیا ہے، بھلا کیا؟ انہوں نے نا اس طبقے کا سٹیٹس تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ جب کسی کا سٹیٹس کم ہوتا ہے نا پھر اس کی بات لوگ ذرا مشکل سے سنتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ایک نفسیاتی اثر ہے، ذرا دیکھیے گا، نفسیاتی، انسان کچھ چیزوں کو نفسیاتی طور پر قبول کرتا ہے۔ آپ چلے جائیں آج ڈاکٹر کے پاس، آپ سے کسی نے کہا کہ جناب آپ وہ لاہور نیشنل ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر ہاسپٹل سب سے مہنگا، او پی ڈی میں ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا، آپ تشریف لے گئے، آپ کو پتہ چلا کہ فیس ہے 5000 ڈاکٹر کی، اور جب آپ پہنچے تو اس کے پی اے نے بتایا کہ آپ کا نمبر ہے 41، 41واں نمبر ہے آپ کا، اور جب آپ نے دیکھا تو کاریں کاریں تھیں، لوگ بڑے امیر کبیر۔ توجہ ہے میری بات پر؟ کوئی نہیں آپ کی توجہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ 41واں میرا نمبر ہے، 40 بندے، اور بندے بھی تگڑے، اور فیس بولیے۔ تو جب آپ بیٹھیں گے نا تو پہلا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ڈاکٹر کو بڑا تگڑا ہے، ایسے ہی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ پتہ نہیں اب تگڑا ہے کہ نہیں، اب کیا پتا کہ اس کی دوائی سے آرام بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اب وہاں لوگ نا لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور میں کچھ ایسے ڈاکٹروں کو بھی جانتا ہوں جو مہینے میں 4 دن باہر رہتے ہیں ملک سے، دبئی میں بیٹھتے ہیں، سعودی عربیہ میں بیٹھتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں 4 دن، اور وہ جب کسی مریض کو کہتے ہیں نا میں 4 دن وہاں رہ کے آؤں تو اور پریشر پڑتا ہے، یار اتنا قابل بندہ ہے وہ 4 دن ادھر بھی بیٹھتا ہے۔ ایک اور میں کبھی کبھی نا اعتراض کرتا ہوں، کبھی کبھی کچھ چیزوں پر بڑی مجھے دقت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم نے لکھوایا ہوتا ہے کہ مفت تعلیم حاصل کریں، مدرسے کی فری آ جائیں، نفسیاتی اثر ہی نہیں پڑ رہا قوم پہ، قوم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قاری صاحب جو قرآن شریف جو کیمسٹری کا استاد تھا وہ تو 5000 مانگ رہا ہے، لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ کیمسٹری کا استاد، بایو کا استاد، فزکس کا استاد اور میتھمیٹک، یہ بھی دعا کریں کہ اسے آتا ہو، آمین تو کہہ دے، مشکل سبجیکٹ ہے، کم لوگوں کو آتا ہے، وہ 5000 روپیہ لیتا ہے، اور اس کی اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، شام کو قاری صاحب کو دیتے ہیں 1500 روپیہ۔ آپ ناراض ہو جائیں گے لیکن بات بڑی صاف ستھری ہے، اور وہ بیچارے سائیکل لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے اوہو قاری صاحب تو اندر سے نہ یاد نہیں رہا بچے دے نان کے گئے نے۔ قاری صاحب کہتے ہیں دوبارہ کب آؤں؟ کہتے وہ تسی لا لیا جے ایک دو باری پھیرا، جدو آ گئے پھر پڑھا دیا جے۔ یہ آپ نے سٹیٹس کم کر دیا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو سویرے چھوڑنے جاتے مسجد اور آپ اپنے قاری صاحب کو خود کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائس بورڈ آپ نے آگے رکھا ہوا یہ اچھا نہیں ہے، میں ابھی یہ کرسی میں نے دیکھی ہے تو یہ میرے حق میں اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ میں جس طریقت کا میں ماننے والا ہوں، فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے لیے کرسی رکھی گئی تھی ریلوے اسٹیشن پہ، آپ رکے تو کرسی بڑی تھی، تو اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں بھائی یہ کہیں تکبر نہ پیدا کر دے، اس کو ہٹا لو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اب یہ کرسی اگر آپ اپنے خطیب صاحب کے لیے یا مدرس کے لیے رکھیں نا جو آپ کے بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہے، اور آپ اس کو کہیں، آپ تو قاری صاحب کو سوٹ بھی 27ویں والے دن دیتے ہیں تاکہ کوئی درزی سی کہیں نہ دے، ایسا نہ ہو کہ وہ پہن کے ہمارے برابر کا جوڑا پہن کے کھڑا ہو جائے، وہ 2 ہی اس دن جس دن درزی کوئی نہ پکڑے،
اگر رمضان سے پہلے ملے، ان لوگوں کا تھوڑا معیار بنائے. ان سے بھی بڑے شکوے ہیں، وہ علیحدگی میں کروں گا. وہ ہیں یہاں بھی کچھ معاملات ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں. اگر امام کسائی کو ہارون رشید کہتا ہے کہ میرے گھر آ کے بچے کو پڑھاؤ حدیث پاک، تو امام کسائی فرماتے ہیں یہ رسول اللہ کا دین ہے. تیرے گھر آ کے نہیں پڑھا سکتا، اسے رسوا نہیں کروں گا. جہاں غریبوں کے بچے بیٹھ کے پڑھیں گے وہیں تیرا شہزادہ بیٹھ کے پڑھے گا. اس کی بھی آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگا جناب بس میں بھی جانچنا ہی چاہ رہا تھا، تھرمامیٹر ہی لگا رہا تھا. میں بھی اسی استاد کے پاس پڑھانا چاہتا ہوں جس کی خودداری آپ کی طرح کی ہو. تو پھر اس نے ڈیوٹی لگائی اپنے بیٹے کی، ہارون رشید نے ڈیوٹی لگائی. ہاں ہاں، بغیر ادب کے نہیں بات بنتی، نہیں بنتی. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دعا لگی ہوتی ہے دعا، یہ لگ جاتی ہے. تو امام کسائی رحمت اللہ تعالی علیہ وضو کر رہے تھے، تو ہارون رشید نے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا جب استاد کی خدمت کا موقع ہے تو کوشش کرنا پہلی صف میں رہنا، پہلی صف میں. تو ہارون رشید بھی گھوڑے سے گزر رہا تھا، امام صاحب وضو کر رہے تھے، تو شہزادہ ہارون رشید کا پیر دھلا رہا تھا. کس کا؟ چلو تسی نام بولو، میں نے تو گل دا پتہ ہے نا ساری دا. کس کا بیٹا جی؟ اب ضرورت ہے کسی قاری صاحب کی کہ پیر دھلائے آپ کی شہزادے سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہنے تو 8,000 دا مولوی میرا 50 لاکھ دا منڈا ہے، اور مولوی بھی 2-4 پیچھے لائن چ لگے، تو گیا تو سانو 7.5 والا بھی لب جانا پیچھوں. یہ ظلم ہے. آپ نے سٹیٹس اتنا نیچے کر دیا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ آپ مولوی کی بات نہیں کر رہے، یہ مصلی رسول ہے، یہ ممبر رسول ہے. آپ تقدس سمجھیں، اس کا معیار سمجھیں. سال کے بعد پیر صاحب دعا کرنے آتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں آپ سے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ. گندم علیحدہ سے رکھتے ہو. اسے پوچھو تو صحیح کہ تو نے اپنے وہاں بچے کتنے رکھے ہوئے، کتنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو؟ خربوں روپیہ جمع ہوتا ہے پیروں کے آستانوں پر، مدرسہ نادرے کا بھی نہیں. اس لیے یہ کئی خرب اپنے بچوں کی شادیوں پہ لگا لیتے ہیں. یہ صبح قیامت رب کی بارگاہ میں جواب دیں گے، اللہ ان سے پوچھے گا. ہاں، اور ان کو بتانا پڑے گا. ایک پیر کے بیٹے کی شادی پر اتنا خرچہ ہو رہا ہے کہ پورے گاؤں کی غریب بچیاں بیائی جا سکتی ہیں. لیکن حد ہو گئی، اتنا تو بادشاہ نہیں اپنے بچوں کی شادیوں پہ خرچ کرتے. خدا کا خوف کریں، ڈرے، کہیں رکے. اور عقیدتیں ہیں کہ وہ سانس نہیں لینے دے رہی، اور کچھ لوگ ہیں کہ بات کرتے ہوئے کانپتے ہامتے ہیں کہ بنے گا کیا، بننا کیا ہے. عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، اور بھائی روزی بھی اللہ ہی دیتا ہے. اور کہیں کوئی چیز رکتی ہے تو وہ بھی رب کریم کے دستے قدرت میں ہے. مہربانی فرمائے. جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں. تو امام کسائی رحمت اللہ علیہ کے پیر دھلا رہا تھا بیٹا ہارون رشید کا. تو ہارون رشید کی نظر پڑی تو روکو قافلہ. سب لوگ رک گئے، جلدی سے نیچے اترا. لوگ پریشان ہو گئے. پتہ نہیں بادشاہ کو برا لگا ہے کہ مولانا میرے بچے سے پیر دھلوا رہے، میرے بچے سے پیر دھلا رہا تھا. حضرت نے لوٹا پکڑا ہوا تھا، پانی ڈال رہے تھے تو وہ پیر دھلا رہا تھا. اللہ اکبر. اب جو حضرت امام کسائی کے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی کہنے لگے حضور ہارون رشید آ رہا اور بڑے غصے میں آ رہا ہے. تو فرمانے لگے آنے دو. ہاں، درویشوں کے بھی معاملات الگ ہوتے ہیں. جب جیبوں پہ نظریں نہ ہو پھر انشاءاللہ قد بڑے ہی رہتے ہیں، پھر کردار بڑا رہتا ہے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں. سانو کی لگے کسی اور دے نال. جب جیبوں پہ نظریں نہیں ہوتی پھر وقار اونچا ہوتا ہے. تو کہا وہ آ رہا ہے، فرمایا آ رہا ہے تو آنے دو. حضرت صاحب اس کا بچہ پیر دھو رہا ہے. فرمایا مجھے بھی پتا ہے وہی دھو رہا ہے، آنے دو. تھوڑی دیر گزری تو ہارون رشید قریب آیا. اب پورا مجمع منتظر تھا کہ ہونے کیا لگا ہے. تو اس نے زور سے تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پہ مارا. کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ استاد نے لوٹا ہاتھ میں پکڑا ہے اور تو صرف پیروں کو ہاتھ لگا رہا ہے. ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑ اور دوسرے سے پیر دھلا. تجھے پتا نہیں کہ یہ قدم تجھے کہاں تک لے جائیں گے؟ یہ رسول اللہ کی حدیث پڑھنے والے نے اگر راضی ہو کے دعا دے دی نا تو تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی. لہذا ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے سے پیر دھلا. ہمارے استاد تھے سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ شعبان میں نا وہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے.
فرماتے چھٹیاں ہو گئی شعبان میں، لوگ گھر آ گئے تو میں بھی آ گیا. اللہ اکبر. وہ جب اپنی کیف میں کبھی بات سناتے تھے تو رنگ بن جاتا تھا. عقیدت تھی نا استاد سے. کہتے لوگ گھر آ جاتے، میں بھی گھر آ گیا تو میرے ابا جی سید غلام حسین شاہ صاحب، حضور شاہ جی رحمت اللہ علیہ ان کو کہا جاتا تھا، کہتے مجھے کہنے لگے مراتب علی آ گئے ہو؟ میں نے کہا حضور مدرسے میں چھٹیاں ہو گئی. کہنے لگے مولانا سردار احمد بھی چھٹی پہ چلے گئے، استاد بھی چلے گئے. کہ نہیں حضور وہ تو گھر پہ ہی ہیں. تو فرمانے لگے سارے طالب علم آ گئے؟ ہاں. کہنے لگے ان کی خدمت کون کرے گا؟ بچے چھوٹے ہیں، کون کام کرے گا؟ فرماتے میں سید زیادہ تھا، اپنے ابا کا چہرہ دیکھنے لگا. فرمانے لگے مراتب علی واپس جا، وہ تو نہیں نا چھٹی پہ گئے، جا ان کی نوکری کر. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورا سال پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آیا جو شعبان سے لے کر شوال تک پڑھنے میں چسکا آیا ہے. وہ مزہ نہیں آیا جو وہاں تک پڑھنے میں. او یارو اب وہ کیا بتاؤں یہ استادوں کا رنگ کیا ہوتا ہے، ان کا مزہ کیا ہوتا ہے، ان کی لطافت کیا ہوتی ہے، ان کا حسن کیا ہوتا ہے، ان کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے. یہ کس طرح کر کے مطلب جگر کا خون پلاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ اپنے استاد بچپن تھا تو میں نے شکایت کر دی. میں نے کہا حضور روٹی نہیں صحیح پکتی، حالانکہ میں بڑا کم کھاتا تھا ادارے سے، وہ کھانا نہیں صحیح پکتا. تھوڑا سا ذرا اچھا سبق یاد کر لیتا تھا تو مجھے قریب بلایا اور میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے پترا چھڈ کے نہ جائیں، تینوں پڑھانے دا بڑا مزہ ہوندا ہے، تے روٹی تو کہیں گے تو میں تینوں کروں گی. آپ یقین کر کے جانو وہ وقت تھا، وہ کیفیت تھی، وہ کیا رنگ تھا، وہ کیا ان کا اس وقت انداز تھا کہنے کا. زمانے بیت گئے پر آج بھی جب اس بات کو یاد کرتے ہیں تو اس کی لذت محسوس کرتے ہیں. یار یہ ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ ایک حسن ہوتا ہے، استاد سے لگاؤ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے. آج بھی استاد آئے تو کھڑے ہونے میں چسکا آتا ہے، مطلب ایک کیف ہے، اس کو محسوس کریں. اور استاد اعلیٰ حضرت اور اس سے مراد صرف وہ نہیں جو باقاعدہ پڑھے. بات اصل میں تھوڑی کرنا چاہ رہا تھا، لمبی ہوتی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویسے ہی کسی عالم کے شاگرد بن جاؤ. علماء کے ہاں نا محدثین کی طرز پر اجازت حدیث کا بھی ایک سلسلہ ہے. ایک حدیث پڑھ کے شاگرد کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی عالم کے شاگردوں کی تعداد اگر آسمان کے تاروں کے برابر بھی ہوئی اور عالم باعمل ہوا تو اللہ اس باعمل عالم کی برکت سے سارے شاگردوں کو جنت عطا فرما دے گا. لیکن اگر ہمارا یہ ذوق ہو، اگر یہ ہمارا شوق ہو. یہاں بچوں کی دستار فضیلت ہونے لگی ہے. بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دستار کے لیے کپڑا ملتا ہے نا، یہ طالب علم شاگردین کا بھی مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے یہ کس مزاج کے ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل اصلاح ہیں. اصل میں اس عنوان کے پہلو بہت زیادہ ہیں، سارے بیان نہیں ہو سکتے. یہ جو دستار فضیلت پہ کپڑا ملتا ہے اس کو عام کپڑا نہ سمجھیں کبھی بھی. میں درجنوں مشائخ کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ فضیلت پر جو دستاریں ملی وہ کفن بنا کے قبروں میں ساتھ لے گئے. وہ کہنے لگے یہ فضیلت کا کپڑا ہمیں ملا ہے، یہ ہمارے استادوں نے گواہی دی ہے کہ یہ دین کا طالب علم اب کسی قابل ہو گیا. اس کو ایسے نہ سمجھے. اور یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کے ماں باپ سے میں اپیل کروں گا کہ جو آدمی جس شعبے میں رہتا ہے نا اس کا تجربہ اسی شعبے میں ہوتا ہے. شعبہ بدل جائے تو تجربہ ٹھیک صحیح کہہ رہا ہوں. یعنی موٹر سائیکل چلانے والا 6 مہینے نہ چلائے تو دوبارہ بیٹھتا ہے تو مشکل ہوتی ہے کہ نہیں. تو حفظ کرا کے جب بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہو تو پھر مشکل رہتا ہے ان کا یاد رکھنا. دین کو دے جو دیا ہے. مولوی کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے پر روٹی سب سے مزیدار مولوی کھاتا ہے اللہ کے فضل سے. تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے پر کپڑے سب سے شاندار پہنتا ہے. آپ کو پتہ ہے ویسکٹیں بڑی اعلیٰ شان ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے ہماری. ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ روزی ہوتی تھوڑی ہے پر ہوتی برکت والی ہے. برکت والا رزق بڑا شاندار ہوتا ہے. تو جن بچوں نے حفظ کیا ہے حضرت قاری یعقوب صاحب قبلہ کی سرپرستی میں آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ وہ آگے درس نظامی بھی پڑھیں. اور اب تو درس نظامی میں سارا کورس شامل ہو گیا ہے، انگریزی بھی ہے، سارا کچھ ہے، عصری علوم سارے ہیں. ان کو بچوں کو مکمل درس نظامی پڑھائیں اور سرپرستی کر کے پڑھائیں اور بیدار مغز بچے تیار کریں. بیدار مغز. آنے والا وقت ایک گلوبل ولیج ہے. ہمیں بد مذہبوں کے خلاف بھی لوگ چاہیے دلائل دینے والے، اور ہندو کے خلاف بھی، بدھ مت کے خلاف بھی، عیسائی کے خلاف. تھوڑا سا مجھے ملک سے باہر جانے کا موقع ملا ہے. اب آپ کو اور طرح کے مجاہد بھی تیار کرنے پڑیں گے.
اس لیے کہ اسلام کے مخالفین کچھ ایسے عقلی دلائل دنیا میں چھوڑ رہے ہیں جن کا آپ کو جواب دینا ہے. اس لیے کوشش فرمائیں کہ یہ بچے درسیات پڑھیں، میدان میں رہیں، ان کی سرپرستی کریں. اور آخری بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ الحمدللہ رمضان آ گیا ہے، ابھی سے تراویح پڑھنے کا پروگرام بنائیں. جو قوم پاسپورٹ کے دفتر 1.25 گھنٹہ کھڑی رہ سکتی ہے، شناختی کارڈ کے دفتر 1.5 گھنٹہ کھڑی رہ سکتی ہے، امیگریشن کے لیے کھڑی رہ سکتی ہے، اگلی بات کرنی ہے تو آپ نے ناراض ہو جانا ہے، ووٹ دینے کے لیے 1.5 گھنٹہ کھڑی رہ سکتی ہے لائنوں میں، تو وہ قرآن مجید سننے کے لیے بھی کھڑی رہ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کا ذوق ہو، مزہ ہو. اور کوشش فرمائیں ایک جگہ پہ تراویح شروع کریں، پھر پورا قرآن پاک وہیں پہ سنیں، آپ کو لذت آئے گی، مزہ آئے گا. کریں گے پروگرام انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، باکرامت رکھے. اللہ اس ادارے کو آباد و شاد فرمائے. آخر